احمد صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ علم اور دین کی مختلف جزیات اور علم کی جزیات جسے ہم آج سائنس کہتے ہیں، یہ سب ایک ہی چیز کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین نے باقاعدہ طور پر اپنی ذات کو ہر اعتبار سے منوایا، اور سائنٹسٹ ہونے کے طور پر انہوں نے جو کام کیے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے باقاعدہ کپڑے کی سلائی کی، لباس بنایا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام وغیرہ درخت کے بڑے بڑے پتوں سے ستر پوشی کیا کرتے تھے، اپنے بدن کو، جسم کو ڈھانپا کرتے تھے۔ اور یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے سوئی، اس سوئی کو حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے نتیجے میں یہ حکم دیا تھا کہ آپ ایک اس کے لیے اہتمام کریں، میں اوپر سے پانی برساؤں گا، نیچے زمین سے پانی اگلواؤں گا، تو یہ ایک طوفان کی طرف اشارہ تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے، دیکھیے اس زمانے میں جبکہ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی بنا لی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اندر جو ایک سائنسی علوم تھے، انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پر اظہار کیا۔ اسی طور پر سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں جو آئے تو وہ اپنے زمانے کی گویا علمی ترقی کے اعتبار سے وہ کریم ثابت ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ علوم اور معارف کا جامع ہوتے تھے تمام نبی، اور وہ پھر اپنی اس قوم کو جس کی طرف رسول اور نبی بن کر آتے تھے، انہیں سکھاتے، انہیں سمجھاتے اور انہیں بتاتے تھے کہ تم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور معاشرتی زندگی کو بھی ان کے سامنے بیان کرتے، سماجی علوم کو بھی ان کے سامنے بیان کرتے کہ کس طور پر جو ہے تم نے ایک قبیلے یا ایک خاندان کی صورت میں رہنا ہے۔ یہ سب سائنسی علوم ہیں۔ بلا شبہ اسلام خود ایک سائنس ہی ہے، اور اسلام سائنس کا کہیں بھی مخالف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے بہت سے جو علوم بیان فرمائے ہیں، ان میں ریاضیاتی علوم اور سائنس کے حوالے سے فزکس اور کیمسٹری کے علوم، یہ سب اس میں پائے جاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں 3000 علوم موجود ہیں، اور یہ قول تو بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تو دنیا کی ہر چیز کو قرآن میں پاتا ہوں اور قرآن سے استفادہ کرتا ہوں۔ اور اسی طور پر یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو میں نے ابھی علوم کی بات عرض کی، تو یہ کسی زمانے میں یونانی حکماء اور علماء میں افلاطون نے کہا تھا کہ انسان نے جو سب سے پہلے آنکھ کھولی تو اپنے بارے میں سوچا میں کون ہوں، تو علم فلسفہ کی بنیاد پڑ گئی۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ میں کس لیے ہوں، تو پھر دین اور مذہب کی بنیاد پڑی۔ پھر اس نے اپنے جیسے کسی اور کو بھی دیکھا تو سوشل سائنس کی بنیاد پڑ گئی۔ پھر اس سے رابطہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو لینگویج کی بنیاد پڑ گئی۔ پھر اس نے بڑے بڑے جانوروں کا مقابلہ کیا پتھروں کے ذریعے تو پیور سائنس، پھر پتھروں سے اسلحہ بنا لیا تو اپلائیڈ سائنس، پھر اس کے بعد فائن آرٹس، پھر اس کے بعد لٹریچر، پھر اس کے بعد ہسٹری۔ تو یہ تمام چیزیں جو کسی زمانے میں افلاطون نے بیان کی، یہ تو محدود علوم ہیں، ان سے ہزاروں گنا زیادہ علوم اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے قرآن مجید میں رکھے۔ تو اسلام جو ہے وہ خود ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں سائنسی ترقی کی طرف وہ ہمیں لے کر جاتا ہے
قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ سولر سسٹم کیا ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سیارے وغیرہ ان سب کو تم تسخیر کرنا چاہو تو انہیں تم تسخیر کر سکتے ہو. تو اس بنیاد پر بہت سی باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہم نے مطلب بہت سی چیزوں کو دیکھ کر کے پھر اس کی تفسیر بیان کی ہے، اور اس زمانے میں وہ تفسیر اس طرح بیان نہیں ہو سکی. میں اس پر بات کروں گا. مزید بہت سوالات ہیں ہمارے پاس. جی ڈاکٹر معیز صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے کل کی ڈسکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا موضوع سلیکٹ کیا، اور بھی کافی سوالات کی بھرمار ہے میرے حبا کے پاس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بڑا متاثر ہوا، ہمارے دونوں بزرگ عالم دین نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے. میں سٹارٹ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کوٹ دے رہا ہوں: قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ سائنس از دا ورک آف گاڈ. واہ، سبحان اللہ. that's what I قرآن said. کلام الہی ہے اور سائنس اللہ کی مخلوق ہے. دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. سائنس محتاج ہے ڈیفینیٹلی کلام الہی کی. میں سائنس کے حوالے سے جو پرابلم آج ہمیں فیس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید میرے خیال میں آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ جو دین کے لوگ ہیں وہ سائنس سے دور ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ٹی وی چینل پہ 2 دفعہ میں نے دیکھا، مجھے بڑا عجیب لگا، دکھ ہوا کہ ایک مولانا صاحب اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹا، وہ اس نے کہا کہ اسکول میں پڑھتا تھا، اس نے کہا جی وہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہماری کتابوں میں سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. اب یہ 2 دفعہ میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے نام نہیں لے سکتا آپ، مگر مجھے ہوا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور لیٹ سے تدریس میں جائے گا، امامت کرائے گا، وہ نئی نسل کو کیا بتائے گا؟ تو اس حوالے سے جس موضوع کو آپ نے چنا ہے بہت اچھا ہے. میں اس میں ایک اور لیول پہ جانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر موئز، I'm sorry to interrupt you. یہیں پہ ادر وے اراؤنڈ بھی ہے نا کہ جو سائنس پہ بلیو کرتے ہیں وہ ریلیجن پہ بلیو نہیں کرتے. نہیں، ناٹ نیسسری. میں آپ کو بتاؤں اوکے، بٹ میجرلی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ انسان کی زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ بیلنس، مطلب اللہ تعالیٰ بیلنس کی بات کر رہا ہے. میانہ روی ہر چیز میں میانہ روی. اور فیکٹس اور میں صرف عقیدت ایک کا بات بھی تو کروں ڈفرنس ہے نا. اگر آئنسٹائن بیٹھا تھا اپنے کمرے میں، سورج کی شعاعیں آ رہی تھی کھڑکی میں سے، اس نے دیکھا، اچھا ہم روز دیکھتے ہیں اپنے کمرے میں شعاعیں آتے ہوئے، اس نے سوچا کہ واٹ اف آئی کین ٹریول آن دا بیم آف لائٹ، اگر میں روشنی کے شعاع میں ٹریول کر سکوں. وہاں سے اس کا E=mc² بنا، تھاٹ آیا، رائٹ. اچھا جی، اس کے بعد آپ کے آئزیک نیوٹن، وہ درخت کے نیچے بیٹھا، پھل گرا، سیب گرا، اب میں ہوتا تو سیب کھا لیتا الحمدللہ، سوچتا ہی نہیں. اس نے سوچا. پرابلم ہماری امہ کا یہ ہے، خاص کر نوجوان نسل کا، کہ وہ سوچتی نہیں ہے. دیکھیں میں عالم دین نہیں ہوں مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ قرآن بار بار دعوت دیتا ہے غور و فکر کی. آج کی آیت بھی یہی تھی کہ تم غور کرو. ہاں غور کرو، رائٹ. اب غور کس پہ کریں؟ کیا صرف غور اس پہ کرے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے، یا غور اس بات پہ بھی کرے کہ میری ذات میں پنہا کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو پہلا جو سفر شروع ہوتا ہے علم کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے ہو، خود آگہی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سیلف اویئرنیس از دا کی ٹو ایوری تھنگ. نماز میں اگر سیلف اویئرنیس نہیں ہے تو نماز از جسٹ اٹھنا بیٹھنا. روزے میں سیلف اویئرنیس نہیں ہے تو روزہ فاقہ ہے. اسی طرح کوئی بھی عبادت میں سیلف اویئرنیس نہیں ہے تو پھر وہ عبادت بیکار ہے. بیکاز کر کون رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے، یہ کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہاں سائنس بڑی ہیلپ کرتی ہے آپ کو. دیکھیں دنیا میں جس طرح سائنس نے بہت ساری چیزیں اشکار کی، میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک ویڈیو کبھی آپ دیکھیے گا، ڈاکیومنٹری ویڈیو ہے، یوٹیوب پہ مل جائے گی آپ کو، میسج آف دا واٹر. ڈاکٹر ایماٹو جو ہے ایک جیپنیز سائنٹسٹ ہے، اس نے پانی پہ ریسرچ کی اور کرتے کرتے وہ آب زمزم پہ بھی ریسرچ کی اس نے. ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں نے اتنے سالوں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. ہم نے کوئی تحقیق کی. اچھا ایک دور تھا، اسلام تھا، ایک دور میں مسلمانوں نے بہت علم تھے، پرووائڈ کیا، سائنسدان تھے، سب کچھ تھے. اس کے بعد ایک دور عجیب سا ہو گیا کہ جس کے بعد آج 300 400 500 800 سال میں ہم نے کوئی بھی اچیو نہیں کیا علم کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر علم کے حوالے سے اچیو نہیں کیا، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمیں دور کر دیا گیا کہہ کہ جی علم اور ہے اور دین اور ہے. کہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو، کہیں اس علم کو صرف دینی علم تک محدود تو نہیں کر دیا گیا. حالانکہ ایک دور میں مسلمانوں نے دنیاوی علم میں بہت، میں الجبرا کا ذکر کیا ہے، کیمسٹ اتنے بڑے بڑے گزرے ہیں، بہت چیزیں مسلمانوں نے انوینٹ کی ہیں. ڈاکٹر موئز کیا امام عقیدت جعفر الصادق کے شاگرد تھے جنہوں نے دنیا کے اندر تمام علوم لائے ہیں. بالکل اس مدرسے سے پڑھے ہوئے بڑے بڑے. مگر اب کوئی وقت ایسا آیا، مجھے نہیں پتا، میں تاریخ اتنی زیادہ نہیں جانتا،
जब इन दोनों चीजों को अलग कर दिया गया, इसकी वजह होगी यकीनन कि दुनिया अलग कर दो, दीन अलग कर दो, जबकि दोनों अलग नहीं, एक है। अच्छा, एक सवाल मैं अकली पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जिस तरह अभी बहुत सी बातें हैं जो साइंस, क्योंकि कुरान में जो बात है वो तो 100% हमारा बिलीफ है कि वो है, अल्लाह का कलाम है। साइंस उसको वक्त के साथ साथ प्रूव कर रही है कि हाँ ये भी होता है, साइंस उसको बात को जस्टिफाई करे कि हाँ ये सही कुरान यानी उसको मान रही है। बहुत से मौजज़ात हैं जिनको साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर पाई, उनके बारे में इंसान कैसे यकीन करे? ईमान और अक्ल का यहाँ बड़ा तजाद होता है, वही इसको कैसे फैक्ट्स समझे? डॉक्टर मोइज, वही फैक्ट्स और देखिए, अकीदत बड़ी वाली चीज बात बताऊं, है। जब दुनिया में इल्म दरियाफ्त हुआ कि इसको फिजिक्स कहते हैं, कुछ चीजें फिजिक्स में प्रूव नहीं हो सकती थी, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि हो तो रहा है मगर हम प्रूव नहीं कर सकते कि क्यों हो रहा है, क्योंकि साइंस का मतलब है कि एक फॉर्मूला हर जगह सेम रिजल्ट देना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि फोटोन को, जो एक आइटम होता है, उसको एक आदमी ऑब्जर्व करता है तो उसके ऑब्जर्वेशन से उसके बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब उस फोटोन को कैसे पता है कि एक ऑब्जर्व कर रहा है उसको? नहीं पता, राइट? तो उन्होंने फिर बुनियाद रखी मेटाफिजिक्स की। अच्छा, फिर कुछ अरसे के बाद मेटाफिजिक्स से चीजें फिर फिजिक्स में आ गई जो प्रूव हो गई। तो ये जो मुख्तलिफ औकात में एवोल्यूशन ऑफ साइंस हुआ है, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को, मैं आप मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे बहुत सारे मौजिजा कोई भी साइंटिफिक रूल से बाहर नहीं होता। इसी बारे में हम बात मजीद करेंगे अपने उलमा कराम के पैनल से, डॉक्टर साहब से, लेकिन अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। और आते हुए बहुत से सवालात हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया था, जहाँ के जब न्यूटन ने देखा कि लाइट इस तरह आ रही है, तो इसकी एग्जाम्पल भी इस्लाम में मौजूद है, वाक़या मेराज। ऐसी बहुत ही डिस्कशन होगी नाज़रीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए रमज़ान में बोल।